حاضرین کرام، ہم لوگ جب سے جلسے کے ابتدائی مرحلے میں چل رہے ہیں، اب ہم لوگ ایک اور مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم کو اکابر علماء کے بیانات سے استفادہ کرنا ہے۔ اس موقع پر میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ قابل ذکر بات ہے، آپ نے بحیثیت ایک ابنائے سبیل الرشاد کے جو کتاب روح قرآن آپ نے تصنیف کی ہے، قرآن پاک کے ایک ایسے موقع پر جب نہ گوگل کا سرچ انجن تھا، نہ کوئی اور براؤزر تھا کہ ایک کلک پر ساری چیزیں مل جائے، لیکن ایسے موقع پر آپ نے انتھک کوششوں کے ذریعے قرآن پاک کے ایک ایک عناوین کے تحت آنے والی ہر آیت کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایسے ہی قرآن کے میں خاتم قرآن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک سے متعلق آپ نے بہت کام کیا ہے۔ عام فہم درس قرآن ابھی حال میں منظر عام پر آئی، اور ایسے ہی عام فہم درس قرآن نہیں بلکہ مولانا کی دیگر کتابیں سیرت النبی قرآنی کام آپ نے کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو خادم قوم و ملت کے ساتھ ساتھ خادم قرآن بھی کہہ رہا ہوں۔ ان سے میری مراد حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دعوت برکاتہم، صدر صفا بیت المال انڈیا، مالی و محرک ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا سے میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اتحاد ملت کے عنوان سے اس موقع پر ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا، صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام علماء کرام، مہمانان اعظام، برادران اسلام، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عنایت چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ حقیق کو دعوت دی اور یہاں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ عنایت چیریٹیبل ٹرسٹ جب سے شروع ہوا ہے، ماشاءاللہ اس کی رپورٹیں ملتی رہی، کافی کام اپنے علاقے میں بھی ہوا اور علاقے سے ہٹ کر بھی، بالخصوص سیلاب کے موقع پر بھی عنایت چیریٹیبل ٹرسٹ کا کام الحمدللہ ہوا، جس کے محرک اور سیکریٹری مولانا عبدالماجد رشادی صاحب اس کام میں اپنے آبان، انصار اور رفقا کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک پہلا اجلاس کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ اور اس چیریٹیبل ٹرسٹ کی کرامت اور خوبی یہ ہے کہ یہ وقت پر شروع ہوا ہے اجلاس۔ عموماً ہمارا مرض ہے مسلمانوں کا کہ ہم دیر سے شروع کرنے کو اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اور اول دن ہی سے پہلا اجلاس جب وقت پر ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے ذمہ داران ہمیشہ اپنے اس اجلاس کو، جو بھی اجلاس ہو، وقت پر شروع کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اس پر استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ میرا عنوان مقرر کر دیا گیا ہے اتحاد پر، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہوں، اور میرا وقت تقریباً 20 منٹ ہے، کچھ اس سے زیادہ کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن میں اس گنجائش کو استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ اپنے 20 منٹ پر ہی میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ آپ لوگ بھی ٹائم دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت کچھ بولا جاتا ہے، لیکن یہ بولنے سے کبھی اتحاد نہیں ہوتا۔ صرف زبانی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اتحاد سے رہو، گزشتہ سینکڑوں سالوں سے یہ بات جلسوں میں، مجمعوں میں، ہر جگہ کئی جاتی رہی ہے، لیکن اتحاد پیدا ہوتا ہے عمل سے، پریکٹیکل زندگی سے۔ اس کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، یوں ہی نہیں
کہ صرف زبان سے بولنے اور اتحاد ہو جائے یہ ناممکن ہے. ممکن اسی وقت ہے جبکہ ہم اتحاد کے لیے کچھ کام کرنے ہیں اور اتحاد کے لیے کچھ کام چھوڑ دیں. کرنے والے کچچھ کام میں آپ کو بتاؤں گا شاید 10 منٹ لگیں گے, اور نہ کرنے والے کچھ کام ہیں 10 منٹ میں وہ بھی میں مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. پہلی چیز ہے اتحاد کو اگر واقعی قائم کرنا ہے, واقعی ہمارے دل میں پہلے عزم ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد کو اس ملک میں اپنے معاشرے میں قائم کریں گے. اتحاد کے لیے سب سے پہلی چیز ہے محبت. محبت کو نکال کر اتحاد لانا چاہیں گے, الٹا لٹک لیں گے 100 سال تک بھی تو ہونے والا نہیں ہے. محبت جب تک دلوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک ہم متحد ہو نہیں سکتے. اور یہ محبت سب کے بیچ میں ہو, میاں بیوی کی محبت, سالے بہنوی کی محبت, ساس نند کی محبت. میں نے یہاں پر خواتین بھی ماشاءاللہ, اور ہمارے ہندوستان میں ساس بہو کی جو لڑائی ہے وہ انٹرنیشنل طور پر مقرر ہے, اور پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی لیے یہاں کے ڈرامے بھی جو ہوتے ہیں زیادہ تر ساس بہو کے ہی ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کا مجمع بھی یہاں چونکہ موجود ہے ماشاءاللہ, یہ ہونا چاہیے. ہمارے اجلاس میں خدمت خلق والے مولانا خلیل الرحمن سجاد الدین نعمانی صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ خدمت خلق کے جب جلسے کیے جائیں تو خواتین کو ضرور رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس اسٹیکر بھی ہے, بریک بھی ہے. ڈرائیور حضرات جانتے ہیں کہ گاڑی جب چلتی ہے تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر, اس میں ایک اسٹیکر ہوتا ہے. خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں دونوں چیزیں موجود ہیں, مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی. حقیقت ہے, میں بتا رہا ہوں, میرے اپنے بتا رہا ہوں, شاید آپ کے پاس نہ ہو. تو وزیر جب داخلہ ہے ماشاءاللہ سے, ان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر وہ کہے کہ جاؤ خدمت خلق کرو, گھر میں بیٹھے کیا کرتے دیوانے بیٹھے, کیا فائدہ ہوتا ہے گھر میں بیٹھے, تو جاؤ نکلو, جاؤ قوم کی خدمت کرو. تو یہ ہے ان کا اسٹیکر. اور کے بعد بریک بھی موجود ہے, کیا بار آگے باہر رہتے 12 بجے رات میں آتے, چلو گھر میں بیٹھو, جانے کی کوئی ضرورت نہیں, کچھ خدمت نہیں, گھر میں بیوی کی خدمت کرو, بہت زیادہ. یہ ہے بریک. یہ دونوں چیزیں ہیں. بہرحال محبت جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے گھر سے. ہم باہر محبت کے گانے گاتے رہیں اور گھر کے اندر نفرت پھیلاتے رہیں, اتحاد معاشرے میں پیدا نہیں ہو سکتا. معاشرے میں اتحاد اس وقت پیدا ہوگا جبکہ میاں بیوی, ساس بہو اور چچا بھتیجے اور دادا اور پوترے اور نانا نواسے اور گھر کی پوری فیملی, سارے کے سارے بالخصوص سارے بہن بھی, یہ سب کے سب آپس میں متحد ہوں اور پھر اپنے محلے کے اندر اتحاد کا مظاہرہ کریں. محلے والی سطح پر ہم متحد ہوں, شہر کی سطح پر متحد ہوں, اور سارے مسلمان متحد ہوں. اور اس اتحاد کے لیے محبت کو شرط قرار دیا گیا ہے. قرآن مجید کی اس آیت پر آپ غور کیجئے, کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم تو بہت زیادہ آپس میں دشمنی کرنے والے تھے, زمانے جاہلیت کی بات کہی جا رہی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. اس محبت کی وجہ سے کیا ہو گئے تم, فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے, تم متحد ہو گئے. بھائی بھائی ہونے کا مطلب متحد ہو گئے. ہم پہلے تو اپنے آپ کو بھائی بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر ایک مجلس میں ایک مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں, محلے ہی کے ہوں, جانتے ہوں, اچھی پہچان ہو, اور اگر ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ہے کیا, نہیں بولتے, ایسا انکار کرتے ہیں, جلدی بالکل بٹن دبانے کی طرح صاحب کے زمین میرے بھائی نہیں ہے. بھائی جب تک ہم اپنے مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر بتائیے کہ معاشرے کے لیے اتحاد کیسے پیدا ہوگا. اس لیے سب سے پہلی چیز ہے محبت, اور پھر اس محبت کو بڑھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ, اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اگر ہم نماز پوری پڑھیں, تہجد پڑھیں, اشراق پڑھیں, ابابیل پڑھیں, تسبیح پڑھیں, مسواک کریں, قربانی دیں, حج پر حج ہو جائیں, عمرے کرتے رہیں, سارے کام کرتے رہیں, لیکن اگر ہماری آپس میں مسلمان میں محبت اگر نہیں ہے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں پکے مومن ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے, احتساب کرتے رہنا چاہیے ہمارا کہ ہم واقعی مومن ہیں ہی نہیں. صرف نماز پڑھنے سے آدمی پکا مومن نہیں بن سکتا, صرف روزہ رکھنے سے آدمی پکا مومن نہیں بن سکتا. آدمی پکا مومن اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے.
آج ہم فیصلہ کر کے اٹھے، آج کے بعد ہم اپنی اپنی مجلسوں میں جہاں بھی بیٹھیں گے، جس سے بھی ملاقات کریں گے، جس کا بھی چہرہ دیکھیں گے، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام اتحاد کا اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں رواداری ہو، اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کریں۔ صبر اور برداشت کے بغیر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ہر کسی کی بات پر تالا دیں گے، شکایت کریں گے، تفسیریں کریں گے، تنقیدیں کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی کنجی یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں، ظاہر بات ہے کہ انسان مختلف ہے، مزاجیں مختلف ہیں، ایک دوسرے کی بول مختلف ہے، ہر ایک کے مزاج الگ الگ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ رہیں، برداشت کریں، برداشت۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کو برداشت کیا، ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر چیز کو برداشت کیا، صبر کیا۔ اب پھر کہیں چل کر وہ موقع آیا کہ اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے عزت کی جنہوں نے آپ کے پیروں تلے کانٹے بچھائے تھے اور پتھر برسائے تھے، وہی آپ پر سیدھا ہو گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہ برداشت۔ آدمی کے اندر برداشت آنا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور اتحاد پیدا ہوتا ہے عاجزی سے، انکساری سے۔ آدمی اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرے، اپنے ظاہری حالت سے بتائے کہ میں خدا نہیں، میں فرعون کا وارث نہیں ہوں، میں میرے رب ذوالجلال کا بندہ ہوں، اور میں اس نبی کا امتی ہوں جس نبی نے اپنی پوری زندگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاری۔ اور پھر نرمی اپنے اندر پیدا کرے، نرمی سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر محبتوں سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کی ہے کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے درمیان میں نرمی کے ساتھ رہیں۔ گرمی سے کام نہیں نکلتا، نرمی سے کام نکلتا ہے۔ ہم اگر کوئی کام کسی سے لینا چاہے، سختی سے کریں، سختی کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ نرم رویہ اختیار کریں، جہاں نرم رویے کی ضرورت پڑتی ہو، نرمی کے ساتھ۔ بیوی سے معاملہ ہے، نرم برتاؤ کریں، ساس اگر معاملہ ہے اپنی بہو کے ساتھ برتاؤ کریں تو نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ ہی امن پیدا کرتا ہے، سلامتی پیدا کرتا ہے، معاشرے کو محفوظ رکھتا ہے، معاشرے کو متحد رکھتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایک استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں اور نرمی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور جو کام نہیں کرنے ہیں، جن کے چھوڑنے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس سے اتحاد ٹوٹتا ہے وہ آدمی کی انا ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر غرور اچھی چیز ہوتی تو فرعون اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا، لیکن اللہ کو ایسے لوگ کبھی پسند نہیں کہ جو غرور کرے۔ جو شخص اپنے دل میں غرور رکھتا ہے اور انا کی زندگی گزارتا ہے، نخوت، مغرور، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جب قریب نہیں ہو سکتا تو پھر اتحاد کا دفعہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ اتحاد کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہے آپسی روابط کی مضبوطی ہے، آپس میں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، روابط کو بڑھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں اور آنکھ بتا کر آگے بڑھ جائیں، چہرے کو جلا ہوا چہرہ بنا کے آگے بڑھ جائیں۔ اس سے محبتیں پیدا نہیں ہوگی، اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے اتحاد ٹوٹے گا، اس سے اختلاف کو فروغ ملے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غرور کو ختم کر دیا جائے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہو، دانا مٹی میں جاتا ہے، ڈب گیا، اس نے اپنے آپ کو عاجزی اختیار کی۔ دانا اگر یہ انکار کر دیتا، میں زمین کے اندر جا نہیں سکتا، میں تو وہ ہوں کہ میرا مستقبل تو ایک درخت ہے، میرا مستقبل تو پھل اور پھول ہے، میں مٹی کے اندر جا نہیں سکتا۔ اگر وہ غرور کرے گا تو پھر کبھی وہ پھل پیدا نہیں کرنا ہے۔ پھل پیدا ہوتا ہے عاجزی سے، پھول پیدا ہوتے ہیں عاجزی اور انکساری سے، درخت کے پتے پیدا ہوتے ہیں، اس کی شاخیں پیدا ہوتی ہیں عاجزی اور انکساری سے۔ اس لیے غرور کو قریب آنے مت دیجیے۔ دنیا کا سب سے پہلا جرم جو ہوا ہے وہ ہے غرور، جو شیطان
شیطان نے کیا تھا. بس شیطان نے کیا کیا؟ غرور کیا. اللہ کے سامنے اس نے غرور کیا, اللہ کے حکم کو اس نے تسلیم نہیں کیا. اس لیے غرور اپنے معاشرے سے ختم ہو جانا چاہیے. جب یہ غرور ختم ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ سکیں گے. اور حسد بہت یہ بھی خطرناک چیز ہے اتحاد کے لیے. ہمارے دلوں میں بہت زیادہ حسد ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ترقی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی بڑے عہدے پر پہنچ گیا, کوئی بہت زیادہ مرتبے پر پہنچ گیا, ٹائم پکڑو کھینچو. ہمارا معاملہ یہ ہے. ہمارے ہندوستان کی ایک خاص نشانی ہے. ہمارے پی ایم مزمل صاحب یہ بہت سے لوگ چائے بیچ کر بڑی محنتوں کے بعد پی ایم بنتے ہیں. ہمارے پی ایم صاحب تو پیدائش کی پی ایم, خاندانی پی ایم ہے. پی ایم مزمل صاحب, پی ایم ظہیرہ والا جاہی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایکسپورٹ ہوئے یہاں سے کیکڑے ایکسپورٹ ہوئے امریکہ کو, تو یہاں کے جتنے بھی کیکڑے ایکسپورٹ ہوئے تھے وہ جس ڈرم میں اور گارے میں بھیجے گئے تو اس کا ڈھکن کھلا تھا. جب وہاں پر پہنچے کیکڑے تو وہاں کے آفیسر نے فون کیا انڈیا کے ذمہ دار کو, یہ کیا عجیب معاملہ ہے تمہارا, بھیجنے کا طریقہ یہ کیکڑے بھیج تو جب تم نے بھیجے تھے تو اس کو پیک کر کے بھیجا تھا. اس نے کہا کہ تم کو کیا چاہیے, کہا کہ کیکڑے پورے ہیں نہیں ہے, کن لو دیکھ لو تول لو. یہ ہمارے ہندوستان کے کیکڑے ہیں, یاد رکھو. ہمارے کیکڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک کیکڑا اوپر جانا چاہتا ہے پورے کیکڑے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی بہت زیادہ حسد ہے, بغض ہے. یہ حسد اور بغض اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ حسد سے بغض سے بالکل بالکل دور رہیں. اور جس چیز سے اتحاد ختم ہوتا ہے وہ ہے تنگ نظری, چھوٹا دل, چھوٹی نظر. یہ تنگ نظری جو ہے برتن چھوٹا, چائے کا بگونا کبھی مت لیجیے اپنے ہاتھ میں, اور وہ بگونا وہ دیگچہ اپنے ساتھ رکھیے جو جس میں بریانی پکائی جاتی ہے, بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں. وہ دل ہم سے اچھا ہے جو بڑی بڑی بریانی تیار کرتا ہے, اس کا ضرب بڑا ہے. ہمارا دل تو بہت چھوٹا ہے, چھوٹا چڑیا کے دل کی طرح ہمارا دل. اس دل سے اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے اس آگے ضرب چاہیے, بڑا ضرب چاہیے, بڑا دل چاہیے, بڑے ارادے چاہیے, بڑے عزائم چاہیے. جب کہیں چل کر آپ معاشرے کے اندر اتحاد پیدا کر سکتے ہیں. اور آخری چیز بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, میرا وقت ختم ہو رہا ہے شاید, کہ وہ ہے مفاد پرستی. صرف اپنے مفاد کے لیے جینا. یہ تو کتا بھی جیتا ہے. اپنے مفاد کے لیے کتا پوری زندگی بسر کرتا ہے. وہ ایک ہڈی کے لیے محلے کے پورے کتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم کتے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہم کو بہت بڑا منصب دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور ہماری نسبت اس نبی سے ہے جس نبی نے اٹھا کے ضربی کے ساتھ مکے کی سرزمین میں کام کیا, مدینے کو مرکز اسلام بنایا. اب وہ آپ کی وسعت ضربی سے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. آج ہم ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے اپنا سر اونچا کریں, اتحاد پیدا کریں, ان اخلاق کو اختیار کریں جن اخلاق سے معاشرے کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے. اور ہمارا یہی اتحاد اور ہمارا یہی اخلاق ہمارے برادران وطن کے لیے دعوت دین کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اللہ کرے کہ جو کوششیں ماشاءاللہ عنایت چیریٹیبل ٹرسٹ کے بینر تلے ہو رہے ہیں, ابتدائی میں ماشاءاللہ سے اچھے کام شروع ہی سے ہو رہے ہیں, اور ان کے ماشاءاللہ رفقا بھی, دوست احباب بھی اس مخلصانہ انداز میں کوششیں کر رہے ہیں. نیت بڑی کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کام دے گا, بہت کام دے گا, بہت کام دے گا. آدمی کو چاہیے کہ بڑی نیت کے ساتھ کام کرے. انشاءاللہ ہماری نیتوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ترقی کی راہیں پیدا کریں گے. انہیں تمناؤں کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مولانا عبد الماجد راشدی صاحب نے ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام کیا اور سب کو لے کر کام کیا. الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میری مجھے امید ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس کام میں اپنے آباد منصار کو لے کر کام کرتے چلیں گے, بڑھتے چلیں گے, بڑھتے چلیں گے. پھر ان کی ترقی کو دیکھنے کا وقت آئے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی کی ٹوپی گر بھی جائے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. میری نیک تمنائیں اور دینی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ قابل عمل ہے. اور مولانا کی تقریر کے بعد میرے ذہن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آ رہا تھا, محبت کا جنون باقی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا
محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفے گج دل پریشان سجدے بے ذوق، صفے گج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبہ اندرون باقی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔